Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے مالک کونین پوری ملت اسلامیہ کو ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہماری ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورت سورہ النور کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے سورہ نور کے فضائل و برکات اور اس کے کچھ وظائف آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے مالک کونین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کا تعارف سماعت فرمائیں اور پھر وظائف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے اچھی طرح انہیں جان بھی سکیں اور اچھی طرح انہیں سمجھ بھی سکیں۔ تو چلتے ہیں تعارف سورہ نور کی طرف۔ تو سورہ نور جو ہے اس سورہ پاک کا جو نام ہے وہ ہے النور، جو اس سورت کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 64 ہے۔ زمانہ نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سانحہ افق غزوہ بنی مستلق کے بعد پیش آیا اور اس سورت کا نزول اس واقعہ کے بعد ہوا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مستلق کس سن میں ہوا۔ نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مستلق غزوہ خندق سے پہلے ہوا یا بعد میں۔ مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں ہوا اور غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا۔ اگرچہ غزوہ خندق کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ 4 ہجری میں ہوا اور ابن خلدون نے اسی کو اصح کہا ہے، لیکن ابن اسیر اور ابن کثیر اور ابن قیم نے شوال 5 ہجری میں ہی غزوہ خندق کے واقع ہونے کو ترجیح دی ہے۔ ابن خلدون، ابن اسیر، ابن کثیر کے نزدیک غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا۔ ابن قیم نے اس کی تاریخ شعبان 5 ہجری ذکر کی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک قول نقل کیا ہے، لیکن اکثر مورخین کی وہی تحقیق ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ ابن خلدون نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا کہ اگر غزوہ بنی مستلق غزوہ خندق کے بعد ہو تو پھر حدیث افق میں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے درمیان جو گفتگو روایات میں مذکور ہے وہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ خندق کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ اس شبہ کا ازالہ ابن خلدون نے یہ کہہ کر دیا کہ سعد بن عبادہ کی سعد بن معاذ سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسید بن حسین سے گفتگو ہوتی تھی، اور جن روایات میں سعد بن معاذ کا نام ہے یہ راوی کا وہم ہے۔ آگے اس کے کچھ مضامین میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ویسے تو مضامین 7 ہیں اور کافی بڑے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو کچھ چند ہی
مختصر کر کے بتاؤں گا۔ دعا ہے مالک کونین حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اس کے مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ نمبر 1، گھر معاشرے کی خشت اول ہے۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور مسرت بخش بنائے بغیر ایک پاکیزہ اور صحت مند معاشرہ کی تشکیل کا خواب کر بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام، جس کا مقصد ہی انسان کی سر پر تاج کرامت رکھنا اور اس کے دامن کو سچی مسرتوں کے گلہائے رنگ رنگ سے بھر دینا ہے، وہ معاشرے کی اس بنیادی وحدت کو کیوں کر نظر انداز کر سکتا ہے؟ ذاتی راحت و آرام، انفرادی منفعتوں اور وقتی مصلحتوں کی سنہری زنجیریں انسانی عقل و فہم کو جس آسانی سے اپنا صید زبوں بنا لیا کرتی ہیں، یہ تاریخ انسانی کا ایک کھوجکار المیہ ہے۔ ان کی قربان گاہوں پر ہی معصوم جانیں، بہادر عظیم قابلیتیں اور زندگی سے بھرپور جوانیاں بری سرد مہری اور انتہائی بے دردی سے ذبح کی جاتی رہیں۔ اس لیے گھر کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کی ذمہ داری صرف عقل کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کے فروزاں کی ہوئی قندیل سے ہی زندگی کے اس اہم گوشہ کو منور کیا جاتا۔ ایک اچھی چیز کی خواہش بڑی قابل تعریف بات ہے، لیکن جب تک اس کے حصول کے لیے ٹھوس عملی تدبیر اختیار نہ کی جائے، وہ اچھی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے گھروں کو پربہار اور مسرت بخش دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ارشادات و ہدایات کے ساتھ ساتھ اوامر و نواہی کا ایک ایسا مربوط نظام پیش فرمایا جس کی بدولت یہ مقصد اپنی جملہ زیبائیوں اور برکتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ یہ سورت جو انسان کی خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے النور پسند فرمایا، جو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جس معاشرے میں یہ نظام پوری طرح ماخذ کیا جائے گا، وہاں کا ہر گھر سچی مسرتوں کے انوار سے جگمگا رہا ہوگا۔ اس یمن و برکت والی سورت کا اکثر حصہ خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی دامن عصمت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف رکھے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھوں میں جب تک شرم و حیا ہوتی ہے، انسان کے دل کی دنیا فاسد خیالات اور ناپاک نظریات کی یورش سے محفوظ رہتی ہے، جذبات میں سکون و اعتدال پایا جاتا ہے، کسی کی آبرو کی طرف ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھانے کی سکت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب آنکھیں نور حیات سے محروم ہو جاتی ہیں، جب شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو پھر پرسکون جذبات میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے، خبیث خیالات کا ایک ایسا سیلاب امڑ کر آ جاتا ہے جو بڑے بڑے انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنی ظاہری تقدس کی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ بے حیا شخص صرف دوسروں کو ہی اپنے تیر ہوس کا نشانہ نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے گھر کی فصیل میں خود شگاف ڈال کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی آ کر اس کی آبرو کو خاک میں ملائیں۔ دوسرا جو مضمون اس کا ہے وہ یہ ہے پردہ۔ پردہ کے ابتدائی احکام سورہ احزاب میں مذکور ہیں۔ یہاں اسلامی پردے کے قواعد و ضوابط کو پوری شرح و بسط کے ساتھ ذکر فرما دیا گیا تاکہ گوہر عصمت کی آب و تاب کو ماند کرنے کی کوئی کوشش اسلامی معاشرے میں پروان نہ چڑھ سکے۔ اس کی تفصیل متعلقہ آیات کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔ آگے اس کا مضمون حد ثنا۔ یہ مسئلہ اتنا اہم اور نازک ہے کہ صرف ہدایات و ارشادات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو بے حیا حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، اس کے لیے عبرتناک سزا کا قانون نافذ کیا کہ اس نابکار کو برسر عام کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ زانی کے لیے سنت نبوی میں سنگسار کرنے کی سزا تجویز ہوئی۔ قتل کی سزا قصاص ہے، لیکن اگر مقتول کے وارث چاہیں تو وہ دیت لے کر قاتل کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں زنا کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس میں نہ تو فریقین صلح کر سکتے ہیں اور نہ معاف کر سکتے ہیں، بلکہ مجرموں کو سزا دی جائے گی اور برسر عام دی جائے گی، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قرآن عصمت و ناموس کو انسانی زندگی سے بھی زیادہ
اہمیت دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی عصمت پر حملہ آور ہوگا وہ خداوند عالم کا مجرم ہے، اور خلافت الہیہ کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اس مجرم کو سزا دے اور اس میں کسی شفقت اور نرمی کو روا نہ رکھے۔ اسی مقصد کے لیے یہ حکم بھی دیا گیا کہ اسلامی معاشرے میں جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اگر ایسے لوگ کسی سوسائٹی میں کافی تعداد میں پائے جائیں گے تو ان کا وجود ہر وقت اخلاقی نظام کے لیے ایک خطرہ ہوگا۔ کسی وقت بھی ضبط و احتیاط کا بند ٹوٹ سکتا ہے۔ رکے ہوئے جذبات جب بے قابو ہوں گے تو کوئی پند و نصیحت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں ایسے عنصر کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جو کسی وقت بھی بالائے بے درماں ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد چوتھا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اسلام نے گھر کی چار دیواری کا بڑا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ گھر میں بسنے والوں کے راحت و سکون کو بڑی اہمیت دی ہے۔ بغیر اطلاع دیے اور اجازت حاصل کیے کسی کے گھر کے اندر قدم رکھنا بلکہ اندر جھانکنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، اور کسی کے ہاں جانے کے پورے آداب سکھلائے گئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے گھر میں آرام کر سکے اور اپنے پروگرام کے مطابق کام کر سکے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایات فرمائیں کہ صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے تو غصہ سے لال پیلے نہ ہو جاؤ اور اس شخص پر برسنا شروع نہ کرو، بلکہ بڑی کشادہ دلی سے اس کی معذوری کو تسلیم کرو اور خوشی خوشی واپس چلے آؤ۔ اس صورت میں عہد رسالت کے ایک انتہائی المناک اور روح فرسا المیہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام کے دشمن اسلام کے روز افزوں ترقی اور شاندار فتوحات اور کامیابیاں دیکھ دیکھ کر آتش زیر پا ہو رہے تھے۔ کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت سلب ہو چکی تھی۔ ان کی باطنی خباثت ہر روز نئے فتنے جگا کر مسلمانوں کو پریشان کرتی تھی۔ ان کے سرغنہ عبداللہ بن ابی نے اب ایسی چال چلی جس نے قیامت برپا کر دی۔ اسلامی معاشرے کا عضو درد سے چیخ اٹھا۔ ساری فضا میں شکوک و شبہات کا ایک اندھیرا چھا گیا۔ ان ظالموں نے اس پاک ہستی کو اپنی بہتان تراشی کا ہدف بنایا جس کا براہ راست تعلق پیغمبر اسلام سرور عالم رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھا، جس کی گرد راہ بھی راہ روانے جادہ ہدایت کے لیے نور افشاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ رسالت کی عصمت و طہارت کی شہادت اپنی زبان قدرت سے دی اور اس سورہ پاک میں وہ آیتیں نازل فرمائیں جن سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور منافقین کو یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی منصوبہ اور ان کی کوئی سازش اسلام کی شجرہ طیبہ کو اب اکھیڑ نہیں سکتی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی متعلقہ آیات کے ضمن میں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض والی آیت جس سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے وہ اپنی معنویت اور جلالت شان کی باعث بڑی اہمیت کے حامل ہے اور آپ کی خصوصی توجہ اور مطالعے کی مستحق ہے۔ آخر میں اس وعدے کا ذکر فرمایا گیا جو عرش و فرش کے پروردگار نے ہر اس قوم سے کیا ہے جو اس ضابطۂ حیات کو اپنائے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرے جس کا تفصیلی خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے، اور تاریخی عالم گواہ ہے کہ جب غلامان مصطفیٰ نے اس نظام کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ وعدہ خداوندی آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ اگر ہم آج بھی صدق دل اور حسن نیت سے اس کو پورا کریں گے جس طرح ہمارے اسلاف نے اسے پورا کیا تھا تو خداوند قدوس بھی اپنا وعدہ یقیناً پورا فرمائے گا۔ اس کا تو صاف صاف اعلان ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اس مختصر تعارف میں اتنی گنجائش نہیں کہ سورت کے تمام مضامین کو اشارتاً بھی ذکر کیا جا سکے۔ چند اہم مطالب پیش خدمت ہیں۔ اگر قاری آپ کے دل میں ذوق و شوق ہے تو آگے بڑھیں اور نور الہی کے اس بحر بے کراں سے اپنے دل کے جام بھر لیجئے۔ دوستو، یہ اس سورہ نور کا تعارف تھا۔ اب اس کے فضائل و برکات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں تو سورہ نور، اس کا ایک فضیلت، ایک برکت اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کو احتلام ہو جایا کرتا ہے وہ 3 بار اس سورت کو پڑھ کر سوئے، دشمنوں کی آپ احتلام سے نجات پا لیں گے۔ اور دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اس سورہ پاک کو اگر پڑھیں گے تو دشمنوں کی زبان بندی ہو جائے گی۔ اگر 5 بار پڑھیں تو زناکاری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور آپ اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کی آپ جس کو پلائیں گے اس کی تمام بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ دوستو یہ تھا وظیفہ اور یہ تھے فضائل و برکات سورہ نور کے۔ دعا ہے مالک کونین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم فرقان حمید سے ہمیں فائدہ اور اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔